Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك اے نبی، جب تمہارے پاس مومن عورتیں آئیں بیعت کرنے کے لیے آپ سے اس بات پر کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں اور وہ چوری نہ کریں، بدکاری نہ کریں اور اپنے اولاد کو قتل نہ کریں اور وہ بہتان نہ لگائیں جو انہوں نے باندھ لیا ہے اپنے ہاتھوں اور اپنے پاؤں میں، اور آپ کے نافرمانی نہ کریں کسی اچھے کام میں، تو آپ ان سے بیعت لے لیجیے اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کیجیے اللہ رب العزت سے۔ یقیناً اللہ مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ ایمان والو، آپ لوگ ایسی قوم سے دوستی نہ کیجیے جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا ہے، وہ آخرت سے ایسے ہی مایوس ہو گئے ہیں جیسے کفار قبر والوں سے مایوس ہو گئے ہیں۔ گزشتہ آیات میں مومن عورتوں کی ہجرت اور ہجرت کر کے جب آئیں تو ان کی آزمائش، ان کا امتحان، جانچ پڑتال کا ذکر تھا کہ ان کو دیکھ لیا جائے اور جب معلوم ہو جائے کہ وہ مومن ہیں تو انہیں کافروں کے حوالے نہ کیا جائے، کیونکہ اب وہ نہ کافروں کے لیے جائز ہے نہ کافر ان کے لیے جائز ہے۔ ہاں، جو کچھ کافروں نے ان کے اوپر خرچ کیا ہے ان کو دے دیا جائے، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے نکاح کرنے میں جبکہ تم ان کا مہر ان کو دو، اور کافروں کی عصمت و ناموس اپنے پاس مت ٹھہراؤ۔ تم نے جو کچھ خرچ کیا ہے کافر عورت پر اس کو مانگ لو، انہوں نے جو خرچ کیا مومن عورت پر وہ مانگ لیں، ان کو دے دیا جائے۔ یہ اللہ کا حکم ہے، تمہارے درمیان وہ فیصلہ فرما رہا ہے۔ لیکن اگر تمہاری بیویوں میں سے کافروں کی طرف کوئی چلی جائے اور پھر کچھ تمہارا نقصان ہو جائے تو پھر تم اس کا تعاقب کرو، اور وہ یہ ہے کہ جب ان کی بیویاں چلی جائیں تو اتنا دے دیا جائے جتنا انہوں نے خرچ کیا ہے، یعنی مومن۔ اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ یہ مختصر سا ذکر ہوا جو کل مومن عورتوں اور کافر عورتوں کے تعلق سے بیان ہوا تھا۔ اب وہی بیعت چونکہ پہلے تھا کہ پہلے انہیں جانچ پڑتال لو، وہ مانتی ہیں بات یا نہیں مانتی ہیں، ایمان رکھتی ہیں یا نہیں۔ جب ایمان کے بارے میں اقرار کر لیں کہ نہیں ہم مومن ہیں، ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات ماننے کے لیے تیار ہیں، اور یہی جان کر ہم ایمان لا چکے ہیں اور اپنے حبیب کے دربار میں حاضر ہوئے ہیں، تو اللہ رب العزت نے حکم دے دیا کہ یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک، کہ ہجرت کر کے آ گئی ہیں، اسلام قبول کر کے وہ آ گئی ہیں، اب وہ آپ کے ہاتھ پر بیعت اگر کرنا چاہتی ہیں تو آپ ان سے بیعت
لے لیجیے۔ بیعت اس میں 6 چیزوں کی لی گئی ہے، 6 چیزوں کے بارے میں بیان کیا گیا ہے جو قسم کا عہد و پیمان ہے، اور اگر دیکھا جائے تو یہ 6 کے 6 چیزیں ایسی ہیں کہ ان کے کرنے سے آدمی کفر میں داخل ہو جاتا ہے، کفر میں داخل ہو جاتا ہے، یعنی وہ مومن اس وقت تو وہ مومن نہیں ہوتا، بعد میں وہ مومن رہے الگ بات ہے، اسلام میں رہے وہ مسلمان رہے الگ بات ہے، لیکن کرتے وقت وہ نہیں ہوگا مومن، اسلام سے خارج ہوگا۔ اور اس درمیان میں اگر اس کی موت آ جائے تو وہ پھر اپنے آپ کو کہلائے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، لیکن اس کا انتقال اسلام کی حالت میں نہیں، کفر کی حالت میں ہوا ہے، اور اسی حالت میں اس کا حشر ہوگا، اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ تو پہلی چیز یہ کہ وہ شرک نہ کریں۔ شرک کرنے سے، کفر کرنے سے، اللہ کا انکار کرنے سے، نبی کا انکار کرنے سے، فرشتوں کا انکار کرنے سے، آخرت کا انکار کرنے سے، اللہ کی کتابوں کا انکار کرنے سے، اللہ کے نبیوں کا انکار کرنے سے انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز شرک ہے۔ شرک کیا ہے؟ اللہ ایک ہے، سب سے زیادہ طاقتور ہے، وہ بے نیاز ہے اور اس کی طاقت کو کوئی پہنچ نہیں سکتا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اس ایمان میں کسی کو شریک کر دیا جائے کہ اللہ اکیلے کچھ نہیں کر سکتا، وہ ایمان سے خارج، شرک کر دیا اس نے۔ اللہ بہت طاقتور ہے، لیکن اتنا بڑا نظام ہر چیز کا، ہزاروں شعبے موجود ہیں، سارے شعبے اللہ کیسے اکیلے سنبھال لیتا ہے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا، بغیر کسی سہارے کے اللہ بھی نہیں کر سکتا ہے، یہی شرک ہے۔ اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اس کا تو معاملہ عجیب ہے، کہتا ہے کن ہو جا، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ ابھی میں کہے کہ اللہ اس کے بغیر کر ہی نہیں سکتا، لہذا یہی چیز کیا ہے؟ وہ شرک ہے۔ تو اللہ کے ساتھ شرک نہ کریں۔ جو توحید خالص ہے، اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور وہ قادر مطلق ہے، صرف قادر ہی نہیں، ہم بھی قادر ہوتے ہیں، لیکن ہم قادر کسی وجہ سے ہوتے ہیں، سبب کی بنا پر ہوتے ہیں، لیکن اللہ کو سبب کی ضرورت نہیں، وہ قادر مطلق ہے ہر چیز پر۔ اللہ کو ضرورت نہیں کسی کی، وہ جب چاہتا ہے جو چیز چاہتا ہے صرف وہ حکم دیتا ہے، وہ چیز خود بخود ہونا شروع ہو جاتی ہے اور ہو جاتی ہے۔ بھئی اللہ نے مٹی بنائی، آج لوگ سائنسسٹ جو ہیں، سائنسداں، وہ ڈھونڈتے ہیں کہ مٹی میں کیا کیا چیزیں ملی ہوئی ہیں اور کیسے مٹی بنی ہے۔ اللہ نے جب بنائی تو اس کو ضرورت نہیں تھی، اس نے بنا دی، اور کسی کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ وہ مٹی بنا سکے۔ ہاں اللہ نے مٹی بنا دی، مٹی سے انسان جو چاہتا ہے وہ بنا لیتا ہے، اسی مٹی سے کھیتی کر رہا ہے، اسی مٹی سے باغ بھی اگا رہا ہے، اسی مٹی سے بڑے بڑے تعمیرات بھی کر رہا ہے، اسی مٹی سے اینٹ بھی تلاش کر رہا ہے، اسی مٹی سے نہ جانے دنیا کے تمام معدنیات وہ تلاش کر رہا ہے، اسی مٹی سے۔ لیکن مٹی وہ بنا لے، اس کے اندر طاقت نہیں۔ لوہا انسان بنا لے، اس کے اندر طاقت نہیں۔ سونا انسان بنا لے، اس کے اندر طاقت نہیں۔ ہوا انسان بنا لے، اس کے اندر طاقت نہیں۔ سمجھ رہے نہیں؟ اللہ نے جو بنا دیا ہے اس سے وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ لکڑی انسان بنا لے، یہ طاقت نہیں، لیکن اللہ نے جو بنا دیا اس سے وہ فائدہ۔ اللہ جو چیز بناتا ہے، جیسے بناتا ہے، وہ اس کی قدرت ہے، اور اس چیز سے پھر انسان ہزاروں چیزیں تیار کرتا ہے۔ تو ہمارے پاس قدرت ہے، لیکن کسی سبب سے۔ ہمارے پاس فرنیچر کا علم ہے، ہم لکڑی سے نہ جانے کیا کیا چیزیں بنا لیں گے۔ آپ کے پاس دواؤں کا علم ہے، آپ نہ جانے کیا کیا چیزیں آپ اس سے وجود میں لا سکتے ہیں۔ آپ کے پاس جو ہے گاڑی کا علم ہے، آپ لوہے سے نہ جانے کیا کیا چیزیں ایجاد کر سکتے ہیں۔ لیکن ہمارے پاس ایک علم ہے، ہم اس علم کو چھوڑ کر آپ کے علم کی طرف چلے جائیں اور ہم یہ سوچیں کہ اس کو ہم کر لیں، تو ہم نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ ہمارے پاس وہ نہیں طاقت۔ ہم نے جو چیز حاصل کی تھی اس کی طاقت ہے، اور اللہ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اور قادر مطلق۔
اس لیے اس میں کسی کو شریک کرنا یہ شرک ہے. بیٹا بنا دینا شرک ہے، بیوی بنا دینا شرک ہے، اللہ کے برابر کسی کو بنا دینا شرک ہے، وغیرہ وغیرہ. اللہ ہر چیز سے بے نیاز ہے. تو پہلی چیز شرک، کہ وہ بیعت کریں کہ وہ شرک نہیں کریں گی. مردوں کے لیے بھی یہی ہے. دوسری چیز ولا یسرقن، چوری نہیں کریں گی. کیا جی؟ چوری نہیں کریں گی. یہ مردوں کے لیے بھی ہے یا عورتوں کے لیے بھی ہے کہ چوری جائز نہیں. قرآن میں کہہ دیا کہ والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور مرد ہو یا عورت، چوری کرنے والے کے ہاتھ کاٹ دو، دونوں ہاتھ. فاقطعوا ایدیہما، دونوں ہاتھ یہاں سے کٹیں گے اس جگہ سے، چوری اگر کیے تو. لیکن وہ چوری کتنی ہوگی اس کی ایک مقدار ہے. یہ نہیں کہ کسی نے 10 پیسے بھی چورا لیا تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا. اس کی ایک مقدار ہے کہ جو چوری کہلاتی ہے معاشرے میں، سماج میں. 1500 روپے چوری کر لیے اس سے ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. اس سے تادیبی سزا تو دی جائے گی، تعزیراتی سزا تو دی جائے گی، جس سے وہ ڈر جائے، سہم جائے، آگے قدم نہ اٹھائے. لیکن اس کی وجہ سے ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. اس کی ایک مقدار ہے بڑی، کہ اتنی بڑی مقدار سے آپ کا بھی نقصان ہے، اور جو سماج میں جائے گا وہاں پر بھی جو سنے گا وہ کہے گا نہیں یہ چیز غلط ہے. اسے چوری کہا گیا. بیٹا باپ کا چوری کر لے اسے چور نہیں کہا جائے گا. بیٹا باپ کے اسے چرا لے، پھر وہ باپ جا کے شکایت کر دے کہ میرے بیٹے نے میرے 1 لاکھ روپے چرا لیے ہیں، وہ گھر کا معاملہ ہے، وہ سولو ہو جائے گا. اسے چور نہیں کہا جائے گا کہ باپ کی چوری بیٹے نے کیوں کی لہذا یہ چور ہے اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا. نہیں ہو سکتا. بیٹے کا پیسہ موجود ہے، باپ کو خرچ نہیں دے رہا ہے، باپ کو موقع ملا اس نے نکال لیا، باپ کو چور نہیں کہا جائے گا. ورنہ چوری میں تو پھر بیویاں سب سے آگے ہوں گی. بالکل کھلی ہوئی بات ہے. شوہر کے پیسوں میں سے خاموشی کے ساتھ نکل جاتا ہے، پتہ بھی نہیں ہوتا. تو معلوم یہ ہو کہ بیویوں کو چور نہیں کہا جائے گا. اور جب ضرورت پڑتی ہے تو وہی سارا پیسہ نکال کر دیتی بھی ہے. یہ لیجئے. کیوں؟ وہ جوڑ کے رکھے رہتی ہے. کبھی ایک بار کوئی ضرورت پڑی لیجئے، ہو گیا کام. تو میاں بیوی کا جو میٹر ہے اسے چوری نہیں کہا جائے گا. ان کے اپنے معاملات ہیں، حقوق ایک دوسرے کے ادا کرنے کا حکم دیا گیا وغیرہ وغیرہ. تیسری چیز ولا یزنین، زنا نہیں کریں گے. زنا انسان کر رہا ہوتا ہے تو جب تک اس کا زنا کا کام جاری ہو اس وقت تک وہ ایمان سے خارج ہے. ایک جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الزانی لا یؤمن حین یزنی، یا لا یؤمن الزانی حین یزنی وہو مومن، ایسے کچھ ہے کہ کوئی لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن. یہ ہے کہ کوئی بھی زنا کرنے والا اس وقت مومن نہیں ہوتا ہے جب وہ زنا کر رہا ہوتا ہے. وہ چھونے کے عمل سے لے کر آخری انجام تک جو بھی اس نیت سے وہ کر رہا ہے وہ زنا کے اس میں شامل ہے، گویا وہ ایمان سے خارج ہوتا ہے. اس حالت میں اگر موت آ جائے تو وہ کفر کی حالت میں مرے گا، وہ اسلام کی حالت میں نہیں مرے گا. آخرت میں اسے عبد الرحمن کہہ کے نہیں پکارا جائے گا، اس دن او کافر کہہ کے پکارا جائے گا. وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُمْ، اور اولاد کو قتل کرنا بھی گویا کہ ایمان سے خارج ہونا ہے. قرآن نے تو اس کی سزا متعین کر دی. تو قتل کے وقت انسان ایمان میں نہیں ہوتا ہے، لہذا اپنے اولاد کو قتل نہ کرے. اب اولاد کے قتل پر آئیں تو اس وقت کیا تھا کہ لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، فاقے کے ڈر سے اپنے اولاد کو قتل مت کیجیے. تو فاقے کے ڈر سے اس وقت سماج میں یہ تھا کہ لوگ اپنے بچوں کو کیا کرتے تھے؟ قتل کر دیے تھے. بچیوں کو کیا کرتے تھے؟ زندہ درگور کر دیتے کہ وہ میرے ہاں داماد بن کر آئے گا، وہ ہماری ناک نیچی ہو جائے گی، ہماری ہیکلی ختم ہو جائے گی. اور آج بھی یہی چیز ہے کہ داماد صاحب کے نخرے جو ہیں وہ سسرال والے برداشت نہیں کر پاتے اور وہ حنک کے آتے ہیں اور حنک کے جاتے ہیں. آج بھی وہ چیز ہے جو اس وقت تھی وہی آج بھی ہے. حالانکہ معاشرے
شریعت نے کیا کیا کہ دو پریوار کو، دو قبیلوں کو ملایا ہے، محبت پیدا کی ہے، قرابت داری اور رشتہ داری پیدا کی ہے، اکڑ کے لیے نہیں، ایک دوسرے کا ساتھ نبھانے کے لیے۔ لیکن بہرحال داماد کیا جی وہ ہوتے ہیں نخرے جو لوگ برداشت کر رہے ہیں، اور آج بھی ہو رہا ہے۔ اور اس کا ایک بڑا سبب یہ بھی ہے، بڑا سبب کہ اس وقت لوگ اپنی ناک نیچی نہ ہو جائے اس لیے لڑکیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، اور آج بھی وہی ہے کہ ہم اگر اپنی بیٹی کو جہیز نہیں دے پائیں گے تو ہم کو سماج کیا کہے گا، ہمارا معاشرہ کیا کہے گا۔ لوگ صرف اپنے گمان سے یہ سوچ پیدا کر لیتے ہیں۔ کئی ایسے رشتے ہم نے دیکھے، نکاح ہوا، لڑکے والوں نے کہا کہ بھائی ہم کو ایک چیز بھی جہیز میں نہیں چاہیے، ایک چیز بھی، ہم جہیز لے کر ہی نہیں جائیں گے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ہم اتنے بڑے مالدار کہلائے جاتے ہیں، ہماری ایک ہی بیٹی ہے اور ہم کو اللہ نے سب کچھ دیا ہے، ہم اپنی بیٹیوں کو اگر جہیز نہیں دیں گے تو سماج ہم کو کیا کہے گا۔ اس بنا پر رشتہ توڑا گیا باقاعدہ، یعنی رشتہ ہو گیا، منگنی ہو گئی، بھائی ہم تو جہیز کے ساتھ ہی ہر حال میں شادی کریں گے، اب ہم کو جہیز نہیں چاہیے، نہیں پھر ایسا ہے کہ ہمارا رشتہ ختم کیجئے، ہم اپنی بیٹی کا رشتہ کہیں اور کریں گے، ہم جہیز دیں گے، اور سامنے والا کہہ رہا ہم کو جہیز نہیں چاہیے۔ اب آپ اندازہ کیجئے جب آپ زبردستی جہیز دے رہے ہیں تو جو جہیز دینے کے لائق نہیں ہے وہ کیا کرے گا، نتیجے کے طور پر کیا کرے گا، ہم جہیز تو نہیں دے سکتے ہیں، بیٹی کو مار دو۔ اس وقت بیٹی پیدا ہونے کے بعد زندہ درگور کی جاتی تھی، اور آج ماں کے پیٹ میں ہی مار دی جاتی ہے یا نہیں؟ یہی چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلکہ قرآن میں کہا گیا کہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جب زندہ درگور کی جانے والی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ کس گناہ کے پاداش میں تجھے دفنا دیا گیا تھا، تجھے قتل کیا گیا تھا، تو وہ قتل کرنے والی جو ہے، دفن کرنے والی جو ہے، وہ اس میں شریک ہوگی، جواب اس کے پاس نہیں ہوگا۔ آج بھی یہی ہے کہ بیٹی پیدا ہوگی، 10 لاکھ روپے کہاں سے لائیں گے جو اپنی بیٹی کو جہیز دیں گے، لہذا اس کو ہو سکے تو بس اس کو ختم کرو، تو ماں کے پیٹ سے ہی بچی کو ختم کر دیا جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ وہ سلسلہ وہ تھا، وہ سلسلہ آج بھی ہے۔ اس وقت یہ آلات نہیں تھے تو پیدا ہونے کے بعد، آج آلات ہیں تو پتہ چل جاتا ہے تو پیدا ہونے سے پہلے اسے ختم کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد بہتان نہ لگائیں جو اپنی طرف سے گڑھ لیتی ہیں، کیونکہ الزام لگانے میں عورتیں سب سے آگے ہوتی ہیں۔ کسی کے اوپر کوئی الزام لگانا ہو ان کے لیے نہایت آسان ہوتا ہے، کپڑے پھاڑ لیے، الزام لگ گیا۔ کہیں پر بھی کوئی موقع آ گیا، دیکھا کہ تنہائی میں ہم ہیں، تنہائی میں یہ ہے، گہار لگا دی، حالانکہ کوئی غلطی مرد کی نہیں ہے، الزام لگ گیا، تو وہ نہ جھوٹ بولیں، نہ افطرا پردازی کریں، نہ کوئی جھوٹی قسم کھائیں۔ اور اس میں ایک بڑی چیز یہ بھی ہے کہ جیسے ایک عورت کا کوئی بچہ ہے، اس بچے کا اگر باپ کوئی دوسرا ہے تو اس بچے کا باپ دوسرے کو نہ بنائے، باپ جو ہے اسی کو باپ بنایا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، بہت سختی سے فرمایا کہ خبردار کوئی بھی شخص اپنے بیٹے کو کسی دوسری طرف منسوب نہ کرے، یا کوئی بیٹا جو ہے اپنے باپ کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف اپنے کو منسوب نہ کرے کہ میرا باپ یہ نہیں، میرا باپ ہوا ہے۔ اللہ نے اس کے نہایت ناپسند کیا ہے، چاہے وہ نیچی ذات کا ہو، چاہے وہ اعلیٰ ذات کا ہو۔ اگر ایک باپ نہایت کمزور، بے بس تھا، اور وہ سماج اور معاشرے میں بھی بالکل پست اور ذلیل تھا، سب کچھ صحیح، اور بیٹے نے تعلیم حاصل کر کے بڑا عہدہ حاصل کر لیا، آج عہدے حاصل کرنے کے بعد وہ اپنے باپ کو بھول جائے اور کہہ دے یہ ہمارے باپ نہیں ہے، اللہ اس انسان کی طرف کبھی رخ بھی نہیں کرے گا۔
اللہ کو یہ جھوٹی نسبت بالکل نہیں پسند ہے. یہ کسی کے بس میں نہیں ہے کہ ہم اعلیٰ خاندان میں پیدا ہوں گے کہ ادنا خاندان میں پیدا ہوں گے. تو اللہ کی قدرت ہے، جس کو جہاں چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے وہ پیدا کر دیتا ہے. تو جس چیز پر تمہارے اختیار نہیں ہے اس چیز کو چھپانے کا بھی تمہیں کوئی حق نہیں. اور آج بھی خوب دیکھا جاتا ہے، ایک انسان جو ہے وہ ہندوستان کے کسی کونے کا ہے، کیرلا کا ہے مثال کے طور پر، وہاں نیچی ذات کا تھا، تعلیم حاصل کی اور آج وہ علی گڑھ میں آ گیا، یہاں پر آ کے سب سے پہلے وہ سید بن جاتا ہے. کیوں؟ یہاں کوئی جاننے والا ہی نہیں. ٹھیک ہے، بہت سے جانتے ہیں الحمدللہ، اسے بہت سے رشتے ہم جانتے ہیں، بہت سے خاندان ہم جانتے ہیں جو گھر پر کچھ اور ہیں، یہاں پر یا کہیں اور کسی شہر میں وہ کچھ اور ہیں. ہم ان کی نسل در نسل جانتے ہیں اور یہاں پر آ گئے. کیوں؟ ہم تو فلاں ذات کے، اعلیٰ ذات کے. اللہ نے جہاں پیدا کیا ہے وہی آپ کے لیے سب سے بہتر. اللہ بہتر جانتا ہے کہ تم کو کہاں پر پیدا کرنا تھا. وہی اگر اللہ چاہتا تو آپ کو اعلیٰ خاندان میں پیدا کرتا. وہی اللہ چاہتے تو آپ کو نہایت وہ جو خبیث مطلب کافروں میں سب سے ادنا طبقہ ہے اس میں بھی پیدا کر سکتا تھا. اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے ایمان والے گھر میں پیدا کیا. تو وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ. اپنے ہاتھ اور پاؤں سے کسی کے اوپر الزام نہ لگائیں، قسم نہ کھائیں، یہ بہتان ہے. اور یہ کہ نبی کی نافرمانی کبھی بھی کسی بھی کام میں نہیں کریں گے، کیونکہ نبی کبھی برائی کا حکم وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ کہہ کر یہ بتا دیا گیا کہ نبی کبھی کسی بری بات کا حکم نہیں دے سکتا ہے. نبی کے زبان سے کبھی کسی برائی کی طرف اشارہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. لہذا نبی کی نافرمانی یہ کفر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ایک صحابی جو ہے وہ مسجد نبوی میں ایسے فرش پر سو رہے تھے. آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ان کو جگا دو، کہہ دو نماز کا وقت ہو گیا ہے، ان کو اٹھاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ کہا تو انہوں نے جا کے جگا دیا. پھر آخر آ کر علی رضی اللہ عنہ نے سوال کیا، اللہ کے نبی آپ تو نیکیوں میں سب سے سبقت کرنے والے ہیں، آپ تو بنفس نفیس بھی اس کو جگا سکتے تھے. آپ نے کہا بالکل میں جگا سکتا تھا. وہ سونے کی حالت میں، وہ سو رہا ہے، نیند کی حالت میں. اگر میں اسے جگاتا اور نیند کی حالت میں کہتا ہٹ جاؤ، کون ہے، میری نیند مت بخارا کرو، مجھے نماز نہیں پڑھنی ہے، تو میری اس نے نافرمانی کی ڈائریکٹ، تو ایمان سے خارج ہو جاتا. تم جگاؤ گے تو ایمان سے خارج نہیں ہوگا. تم جگاؤ گے، تمہاری اس نے نافرمانی کر دی تو وہ ایمان سے خارج نہیں ہوگا، اور میں جگاؤں گا اور اس نے انکار کر دیا تو ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے گا. اس لیے میں نے نہیں جگایا. تو نبی کا انکار اللہ کو ذرہ برابر بھی برداشت نہیں. ایک سمجھ نبی کے ساتھ بدگمانی. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے بہت سے واقعات ایسے پیش آئے کہ انہوں نے بظاہر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، لیکن وہ نافرمانی نہیں تھی، پیچھے مقصد کچھ دوسرا چھپا ہوا تھا. پیچھے کچھ مقصد دوسرا چھپا ہوا تھا. جیسے صلح حدیبیہ میں ہوا، آپ نے کافروں کی ہر شرط مان لی، پھر آپ نے کہا بھائی صحابہ جو ہے کیا بولتے ہیں کہ سب لوگ یہیں قربانی کریں، واپس چلیں، اب ہم لوگ عمرہ اگلے سال کریں گے. کسی صحابی نے قربانی نہیں کی. تو بظاہر یہ دیکھا جائے تو نبی کی نافرمانی تھی. لیکن اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ جب بہت عقل مند تھی، بہت ذہین تھی، بہت مطلب کہ ذہانت سے پر تھی. انہوں نے جو ہے اپنی سمجھداری سے کام لیتے ہوئے کہا اللہ کے نبی نعوذ باللہ کسی نے آپ کی نافرمانی نہیں کی. سب کے دلوں میں کعبے کی محبت بیٹھی ہوئی ہے. اتنی دور سے 400-450 کلومیٹر سے سفر کر کے وہ اونٹوں پر، خچر پر، گھوڑے پر، پیدل اتنی دور تک آ گئے. اب چند قدم کی دوری پر کعبہ ہے، 6 کلومیٹر، 8 کلومیٹر، 10 کلومیٹر.
اور اب بغیر عمرہ کیے ہوئے، بغیر کعبے کا دیدار کیے ہوئے وہ واپس جا رہے ہیں، وہ دل برداشتہ ہو گئے ہیں، ان کا دل جو ہے بالکل بجھ گیا ہے۔ ان کے اندر ایک ابھی وہ ہے کہ اللہ کے نبی صرف کہہ دے کہ میرے صحابہ عمرہ کرنا ہے چلو، ایک بھی بندہ نہیں رکے گا، سب کے سب آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہے۔ تو ایسا ہے کہ جب آپ کا اگر فیصلہ ہو چکا ہے تو آپ جا کے خود سے قربانی کر دیجئے، بس پھر تماشا دیکھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مشورہ قبول کیا، آپ نے جا کر اونٹ منگایا اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے اسے نحر کر دیا، قربانی کر دی۔ جب صحابہ نے دیکھا کہ اللہ کے نبی نے قربانی کر دی تو ان کو یقین ہو گیا کہ فیصلہ مکمل ہو چکا ہے۔ پھر کسی نے اللہ کے نبی سے ایک مرتبہ بھی نہیں پوچھا کہ آگے چلنا ہے کہ نہیں، سب جٹ گئے، کوئی بال بنا رہا ہے، کوئی ان کا بال بنا رہا ہے، کوئی ان کا بال بنا رہا ہے، کوئی ان کے سر مونڈ رہا ہے، کوئی ان کے سر مونڈ رہا ہے، کوئی ان کے جانور کے قربانی کر رہا ہے، کوئی ان کے جانور کو ذبح کر رہا، سب جانوروں کی قربانی شروع، اور آنن فانن سارے صحابہ جو ہے احرام سے باہر۔ یہ مشورہ تھا۔ تو ایسے کئی واقعات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش آئے، جب بظاہر لگ رہا تھا کہ صحابہ نے انکار کیا، وہ ایمان انکار نہیں تھا، وہ صرف خاموش اس لیے تھے کہ حکم آ جائے کہ یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، اور جب یقین ہو جاتا تھا نہیں اب تو فیصلہ ہو گیا تو کوئی میٹر نہیں، تو بیعت لے لیجئے بہرحال، اور اس کے بعد ان کے لیے مغفرت کی دعا کیجئے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ آیت جب سورہ شروع ہوئی تھی تو اسی سے شروع ہوئی تھی، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے ایمان والو میرے اور اپنے دشمن کو کبھی دوست مت بناؤ، اللہ نے کہا تھا۔ اور یہاں پر کیا کہا؟ لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم، اے ایمان والو ایسے لوگوں کو، ایسے قوم کو دوست مت بناؤ، ان سے دوستی مت گانٹھو جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا ہے۔ اب اللہ کا غضب کس کے اوپر نازل ہوا؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اللہ ہمیں سیدھا راستہ کر دکھا، وہ ان لوگوں کا سیدھا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا۔ غضب جن کے اوپر نازل ہوا ہے وہ یہودی ہیں، وہ بنی اسرائیل ہیں، ان کے اوپر اللہ کا غضب نازل ہوا ہے۔ یہ ہمیشہ ہمیش کے لیے اللہ رب العزت کی رحمت سے مایوس ہو چکے ہیں، ہمیشہ ہمیش کے لیے۔ ان کو ایسی آخرت سے مایوسی ہے جیسے کہ کافروں کے قبر میں جانے کے بعد رحمت سے مایوسی ہو جاتی ہے۔ جب تک ایمان میں ہے، جب تک زندگی ہے، زندگی میں کسی بھی پل اگر وہ اپنے مذہب کو چھوڑ کر اللہ کا کلمہ قبول کر لیتا ہے مغفرت ہو جائے گی، لیکن ادھر روح پرواز ہوئی، حلق تک روح آپ کے پہنچ گئی، غرغرے تک، اور اس کے بعد پھر آپ کہیں میں لا الہ الا اللہ کہتا ہوں، اب کوئی ختم کھیل، اب تو صرف تمہارے لیے جہنم ہی جہنم ہے۔ تو کافر مرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے مایوس، ویسے ہی یہ بھی آخرت سے مایوس ہے۔ اللہ ان سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ایمان پر ہی قائم رکھے اور ایمان پر ہی موت عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔